نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام المواہب اللدنیہ کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت اور عظیم الشان سیرت کے مضامین پر مشتمل کتاب کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان کے متعلق احادیث مبارکہ پیش کیے گئے کہ حضور علیہ السلام کے والدین ایمان پر قائم و دائم تھے، اور دوبارہ ان کے وصال فرمانے کے بعد، ان کے انتقال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور کے خاطر ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، پھر دوبارہ یہ لوگ حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، اس کے جوابات دیے گئے، اسی کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ مناقشۃ الادلہ السابقہ وهو متعقب بأنه لا دلالة في قوله وتقلبك في الساجدين على ما ادعاه، فقد ذكر البيضاوي في تفسيره وغيره أن معنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتهجدين كما روي أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف عليه السلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على كثرة طاعتهم فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله تعالى، وقد ورد النص بأن أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات على الكفر كما صرح به البيضاوي وغيره، قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وأما قوله إنه كان عمه فعدول عن الظاهر من غير دليل، انتهى۔ ونقل الإمام أبو حيان في البحر عند تفسير قوله تعالى وتقلبك في الساجدين أن الرافضة هم القائلون بأن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين مستدلين بقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وبقوله عليه السلام لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين الحديث أدلة القائلين بعدم النجد ومناقشتها۔ اب مختلف حدیثیں لا رہے ہیں، مخالفین کے دلائل کیا ہے وہ لے گیا، لیکن صحیح قول کیا ہے وہی ہے جس کا ہم نے اس سے پہلے درس میں ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، یہ پورا سلسلہ حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں وہاں سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے، حضور کے والد، والدہ، دادا دادی، پردادا پردادی، یہ تمام اوپر تک جو پورا سلسلہ ہے پورے ایمان والے ہیں۔ مخالفین کے جو دلائل ہیں وہ اتنے معتبر نہیں ہیں، جو لوگ اختلاف کیے یا جو لوگ جمہور اہل سنت کے قول کے خلاف جا رہے ہیں ان کا قول معتبر نہیں ہے۔ پھر اخیر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پیش کی جا رہی ہے۔ علامہ احمد بن محمد القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہذا ما تیسر فی مسئلۃ والدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد کان الاولی ترک ذلک وانما جرنا الیہ ما وقع من المباحثۃ فیہ بین علماء العصر، ولقد احسن الحافظ شمس الدین بن ناصر الدین الدمشقی حیث قال۔ علامہ احمد بن محمد القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بحث میں اور اختلافات میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم یہ بحث اس لیے کیے کہ بعض لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہم کو دلائل پیش کرنا پڑا۔ پھر آخر میں آپ فرما رہے ہیں کہ حافظ شمس الدین بن ناصر الدین الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے والدین کی شان میں یہ اشعار لکھی، فرمایا کہ حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا، اللہ تعالیٰ نبی کو مزید فضل عطا فرما، فضل پر فضل، مہربانی پر مہربانی اللہ تعالیٰ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بڑا مہربان ہے، خوب رحم فرمانے والا ہے۔ فأحیا امہ وقضا اباہ، بس اللہ تعالیٰ حضور کے والدہ اور والد کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمایا، لی ایمان بھی، تاکہ وہ حضور پر ایمان لائیں۔ فضلا لطیفہ، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، ان پر مہربان ہے۔
فسلم، بس تم اس بات کو مان لو، فالقدیم بذاک قدیر، پس قدیم جو ذات ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اس پر وہ قادر ہے وہ۔ وَإِن كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا، اگرچہ کہ اس میں تمہارے سامنے ضعیف حدیث بھی اگر پہنچ رہی ہے تب بھی تم مان لو۔ عقیدہ بنیادی جو نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ خصوصی فضل فرما سکتا ہے، اس میں کوئی ناممکن کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ فالحذر والحذر من ذکرہما، اور آخر میں آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم احتیاط کرو، بچو اس بات سے، من ذکرہما، کہ حضور کے والدین کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہ کرو، یعنی ایسی چیز بیان نہ کرو جس کی وجہ سے کوئی نقص آ رہا ہو، یعنی نقص مت نکالو ورن، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے، کیونکہ یہ چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فإن العرف، کیونکہ عرف یہ جاری ہے اس بات پر کہ جب کسی شخص کے والد کا ذکر تنقیص کے ساتھ اگر کیا جائے، تنخیص یعنی ایسے انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی توہین اگر ہو رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے بھائی وذالک، یا ایسا وصف بیان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے تنقیص لازم آ رہی ہے، تو یہ وصف اس میں اگر نقص ہو تو اس کی وجہ سے اس کے اولاد کو تکلیف ہوں گی۔ تو اب یہاں پہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق اگر کوئی بے ادبی کا پہلو اگر نکال رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اس عمل کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوں گی، جو حضور کو تکلیف پہنچائے وہ ایمان پر قائم نہیں رہتا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، اور علامہ احمد بن محمد القسطلانی صاحب مواہب لدنیہ کا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ایمان والے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثہ، اب یہاں پہ یہ بات لا رہے ہیں، یہ مضمون کہ بعثت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے کیا واقعات پیش آئے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر شریف میں نبوت کا اعلان فرمائے، تو اس وقت سے آپ پر یہ لازم ہو گیا تھا کہ آپ امت تک خدا کے احکام کو اور خدا کے پیغام کو پہنچائیں، قرآن پہنچائیں، حدیث پہنچائیں، شریعت پہنچائیں، تو آپ نے کما حق ادا فرمایا۔ تو بعثت کے یہ معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو مخلوق تک خدا کا پیغام، دین پہنچانے کا حکم جس وقت ملا اس وقت کو بعثت بولتے ہیں، اس مرحلے کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے بھی آپ 40 سال عمر شریف آپ مکے والوں کے درمیان جب گزارے، اس وقت کیا واقعات پیش آئے اس کو بیان کیا جا رہا۔ کفالت جدی ثم عمی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے پردہ فرمانے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد، وفات پانے کے بعد حضور کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، پھر حضرت عبد المطلب کے بعد حضور کے چچا آپ کی کفالت فرمائے۔ وقد کانت ام ایمن برکہ دایتہ وحاضنتہ بعد موت امہ وکان علیہ السلام یقول لها انت امی بعد امی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن حضور کے دایا بن گئے تھے، حضور کو گود میں اٹھا کر پھرتی تھی، وکان علیہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے تھے، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادمہ تھے، وکان علیہ، اور حضور ان سے فرماتے تھے کہ انتا امی، تم میری ماں ہو میری ماں کے بعد، یعنی حضور کی اتنی خدمت کی ہے کہ حضور فرمائے کہ تم میری ماں ہو میری والدہ کے بعد۔ ومات جدہ عبد المطلب کافل وله 8 سنین، اور 4 سال کی عمر شریف میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں آ گئے تھے، حضور کے دادا کی۔ حضور جب 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وقیل 8 سنین، کہا گیا کہ 8 سال 1 مہینہ 10 دن، وقیل اور کہا گیا کہ 9 دن، وقیل اور کہا گیا کہ 10 دن، اور کہا گیا کہ 6 دن، اور کہا گیا کہ 3 دن، روایتیں مختلف ہیں۔ وَلَهُ 10 و100 سنۃ، حضرت عبد المطلب کی عمر کیا تھی بتا رہے ہیں کہ 110 سال کے تھے، اور کہا گیا کہ 140 سال کے تھے۔
وکفلہ ابو طالب واسمہ عبد مناف وکان عبد المطلب قد اوصاہ بذلک لکونہ شقیق عبد اللہ. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو طالب نے حضور کی کفالت کی. یہ جو حضور کے چچا تھے نا، اور ان کا نام عبد مناف تھا. اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے وصیت یہ تھے ابو طالب کو کہ حضور کی کفالت یعنی حضور کی خدمت کرے. لکھونی کیونکہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ، دوسری بیوی کے اولاد میں سے تھے. وقد اخرج ابن عساکر عن جلحمة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قد ما حوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام بإصبعه وما في السماء قضاعة فأقبل السحاب منها هنا وها هنا وأغدق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. والثمال بكسر المثلثة الملجأ والغياث وقيل المطعم في الشدة وعصمة للأرامل أي يمنعهم من الضياع والحاجة. والأرامل المساكين من رجال ونساء ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده أرامل وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالا والواحد أرمل وأرملة. وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق بطولها وهي أكثر من 80 بيتا قالها لما تمالأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ونفروا عنه من يريد الإسلام. وأولها لما رأيت القوم لا بد عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل. أعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل فاعل فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وائل. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراغ لبر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت في بطن مكة وتالله إن الله ليس بغافل. كذبتم وبيت الله نبذي محمدا ولما نطاعن دونه وننازل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال ابن التين إن في شعر أبي طالب هذا دليل على أنه كان يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لما أخبره به بحيرة وغيره من شأنه. وتعقبه الحافظ أبو الفضل بن حجر بأن ابن إسحاق ذكر أن إنشاء أبي طالب لهذا الشعر كان بعد البعثة ومعرفة أبي طالب بنبوته عليه السلام جاءت في كثير من الأخبار وتمسك بها الشيعة في أنه كان مسلما. قال ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءا جمع فيه شعر أبي طالب وزعم أنه كان مسلما أنه مات على الإسلام وأن الحشبية تزعم أنه مات كافرا واستدل لدعواه بما لا دلالة له فيه السفر إلى الشام. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفطہ سے روایت کیا. انہوں نے کہا قدیم تو مکہ، میں مکے میں آیا. جلحمہ کہہ رہے ہیں یہ، جبکہ مکے کے لوگ قحط میں تھے، قحط سالی تھے. تو قریش کے لوگ حضرت عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو لوگ سردار مانتے تھے، حضور کے چچا کو. تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، وادی قحط میں مبتلا ہو گئی ہے، پوری وادی میں قحط ہے اور عیال چھوٹے چھوٹے بچے قحط زدہ پریشان حال ہیں. فہلما، پس
آپ آئیے اور ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے، بارش طلب کیجیے۔ فخرج ابو طالب، تو ابو طالب اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ ومعہ غلام، اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ کأنہ شمس دجن، گویا کہ وہ اندھیرے میں سورج کی طرح تھے، اندھیری رات میں۔ تجلت عنہ، تو ان سے چھڑ گئے ورے گہرے بادل، جو تجلت عنہ صاف ہو گئے ورے، یعنی بادل کی جو سے حول، ان کے اطراف اور بھی چھوٹے بچے تھے۔ ابو طالب ان کو اٹھا لی، فالزقا، اور ان کی پشت کو کعبے سے لگا دی، حضور کی پیٹھ پشت کعبے کی طرف کر دی اور ٹھہرا کر دی۔ ولاد الغلام، اور وہ جو بچے تھے چھوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ وما فی السماء قضاء، آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا، جب گئے تھے اس وقت تو کوئی بادل نہیں تھا۔ فاقبل السحاب، جب حضور انگلی سے اشارہ فرمایا آسمان کی طرف تو بادل ادھر ادھر سے جمع ہو گئے اور پوری وادی پانی سے تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ وانفجر الوادی، پانی میں یعنی وادی میں پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ واخصب النادی، پوری جماعت سرسبز و شاداب ہو گئی، شہر کے لوگ بھی دیہات کے لوگ بھی سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اور اسی بارے میں ابو طالب کہتے ہیں کہ وہ ابیضا، قسم ہے سفید روشن چہرے والے کی، یستسقی الغمام بوجہہ، جن کے چہرے کی برکت کی وجہ سے بادلوں سے سیرابی ہوتی ہے۔ تمال الیتامہ، وہ یتیموں کے والی ہے، یتیموں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ عصمت للارامل، اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم، ہاشمی خاندان میں سے جو لوگ ختم ہونے والے تھے، ہلاک ہونے والے تھے، ضائع ہونے والے تھے، قحط سالی کی وجہ سے مر جانے والے تھے، وہ لوگ آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ فہم عندہم، جب پناہ میں آ گئے حضور کی تو فہم، بس وہ ان کے پاس نعمتوں میں ہے اور خوشحالی میں ہے۔ والثمال، ثمال کے معنی بتا رہے ہیں کہ پناہ گاہ، والغیاث، اور مدد ہے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ سختی مصیبتوں کے وقت کھانا کھلانے والے۔ عصمت للارامل، ارامل کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی بیواؤں کے لیے سہارا ہے، یعنی ان کو بچاتے ہیں من الضیاع، ضائع ہونے سے، فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے، غربت سے۔ ارامل کے معنی مساکین کے بھی آتے ہیں، ایک تو بیوہ کے بھی ہے اور ایک مسکین کے بھی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مسکین، ہر ایک کے آپ مددگار ہیں۔ وہذا البیت، اور یہ شعر جو ہے ابو طالب کے طویل بڑے قصیدے کے اشعار میں سے چند اشعار ہیں، اس کو ابن اسحاق نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، 80 اشعار ہیں۔ قال ابن الدین ان فی شعر ابی طالب هذا دلیلا انہ کان یعرف نبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کا سفر کی اپنے چچا کے ساتھ، تو اس وقت بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی بننے والے ہیں۔ السفر الی الشام وقصۃ بحیرہ، ملک شام کا سفر اور بحیرہ کا قصہ ہے۔ بحیرہ ایک عیسائی ایک وہ تھا، عبادت گزار تھا۔ ولما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سنۃ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 برس کے ہوئے، خرج مع عمہ ابی طالب، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ ملک شام کا سفر فرمائے۔ حتی بلغ بصرہ، یہاں تک کہ بصرہ مقام پہ جب پہنچے، فرآہ بحیرہ الراہب، بحیرہ راہب جو عبادت گزار عیسائی تھا وہ حضور کو دیکھا، واسمہ، اور اس کا نام جرجیس سے بنا، فعرفہ، تو وہ حضور کو پہچان لیا حضور کی صفت سے۔ فقال، بس اس شخص نے کہا، وہو آخذ بیدہ، حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ھذا سید العالمین، یہ تمام عالموں کے آقا اور سردار ہے۔ ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، وما علمک بذلک، تم کو کیسے معلوم ہوا، یہ کیسے پہچان رہے ہو تم؟ تو اس شخص نے کہا کہ انکم حین اشرفتم بہ من العقبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مکے کے کئی لوگ اس قافلے میں تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس وقت تم آئے، وادی کے باہر جب آئے تم گھاٹی کے، تو کوئی درخت اور کوئی پتھر باقی نہیں رہا مگر وہ سجدے میں گرا، کوئی پتھر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گرا ہو۔ حضور جب آ رہے ہیں تو پورے سجدے میں گر رہے ہیں۔ ولا یسجد، اور یہ درخت اور پتھر سجدہ نہیں کرتے مگر نبی کو۔ تو ان پتھروں کا اور درختوں کا حضور کے قدموں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دینا،
یہ خود اس بات کی علامت تھی کہ حضور نبی اللہ وَإِنِّي عَارِفُ اور بے شک میں ان کو پہچانتا ہوں خاتم النبوات سے بھی بڑے، نبوت کی مہر بھی آپ کے پشت پر، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیا ہے، ظاہر فرما دیا ہے۔ وَسَأَلَ أَبَا طالب أَن يَرُدَّهُ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ اور اس شخص نے ابو طالب سے سوال کیا کہ حضور کو فوراً مکہ واپس لے جائے کہ کہیں یہودی ان پر حملہ نہ کر دیں۔ والحدیث رواہ ابن، اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ وفیہ اور اس میں یہ کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل وعلیہ غمامۃ تظلہ، اس میں یہ بھی الفاظ کا اضافہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ جب تم آ رہے تھے، آنے کے بعد درختوں کے سائے میں تم بیٹھ گئے، لیکن جب ان کے لیے کوئی درخت نہیں تھا تو ایک بادل ان کے سر پر سایہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے جبکہ حضور کے سر انور پر، سر کے اوپر ایک بادل تھا جو حضور پر سایہ کر رہا تھا۔ وہ بحیرہ بتا رہے ہیں کہ یہ قول الذهبی فی تجرید الصحابہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثہ وآمن به، بحیرہ راہب کیا تھا بتا رہے ہیں کہ یہ حضور کی بعثت سے پہلے حضور کو دیکھ لیا اور ایمان بھی لا لیا۔ اب بحیرہ صحابی ہو گئے۔ وذکرہ ابن مندہ، ابن مندہ نے بھی ان کا ذکر کیا۔ ابو نعیم نے صحابہ کے ذکر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہذا ینبنی علی تعریفہم الصحابی، یہ اس بنیاد پر ہے کہ لوگ جو صحابی کی تعریف ہے، کیا تعریف کی؟ بمن رآہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو، وہ صحابی ہے۔ حل المراد حال النبوہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ نبوت کی حالت میں، یعنی نبوت کے اعلان کے بعد جو دیکھے وہی صحابی ہے، یا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی دیکھ لے تو بھی صحابی ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ او اعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبل النبوة ومات قبلها على دين الحنيفية وهو محل نظر وسيأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى في المقصد، ساتھ میں مقصد میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ وخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وان في هذه السفر اقبل 7 من الروم يقصدون قتله عليه السلام فاستقبلهم بحيرة۔ ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور صحیح حسن قرار دیا ہے، حاکم نے اس کو روایت کیا اور صحیح قرار دیا کہ اس سفر میں روم کے 7 افراد آئے، روم سے 7 یہودی آئے، حضور کے قتل کا ارادہ کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو بحیرہ نے ان کا مقابلہ کیا، ان کا سامنا کیا اور کہا کہ ما جاء بکم، کیوں آئے تم؟ تو ان لوگوں نے کہا ان ھذا النبی، بے شک یہ نبی اس مہینے میں ان کا ظہور ہونے والا ہے، فی ھذا الشہر فلم یبق طریق الا بعث الیہا باناس، ظہور ہونے والا، ظاہر ہونے والے، فلم یبق طریق الا بعث الیہا باناس فقال افرأيتم امرا اراد الله ان يقضيه هل يستطيع احد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه واقاموا معه ورده ابو طالب وبعث معه ابو بکر بلالا۔ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک یہ نبی ظاہر ہونے والے اس مہینے میں، بس کوئی راستہ باقی نہیں رہا مگر ان کی طرف لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ فقالا، تو اس شخص نے، بحیرہ نے کہا، یعنی ہر طرف سے لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ یہودی مخالفین کیا ہیں یہ بول رہے تھے کہ ابھی نبوت کا اعلان کریں گے تو پوری دنیا سے لوگ ان کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ بحیرہ نے کہا کیا تمہارا کیا خیال ہے اس کام کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا کوئی بھی شخص اس کو روک سکتا؟ نہیں روک سکتے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا نہیں، تو بحیرہ نے کہا فبایعوہ، بس وہ لوگ بیعت کر لی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ واقاموا معه، اور ساتھ رہے، وردہ ابو طالب، اور ابو طالب حضور کو واپس مکے کی طرف بھیج دی، وبعث معه ابو بکر بلالا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے ساتھ بلال کو بھیجے، حضرت بلال۔ قال البیہقی هذه القصہ، یہ قصہ مشہور ہے اہل مغازی کے پاس۔ وضعفه الذهبي الحديث لقوله فيها وبعث معه ابو بکر فإن ابا بکر ذاك لم يكن متأهلا ولا اشترى بلال۔ تو اس واقعے میں بعض چیزوں کو، تفصیلات کو ملا دی ہو رہا ہے۔ آخری کی جو بات ہے، حضرت ابو بکر ان کے ساتھ حضرت بلال کو بھیجے، یہ تو حضرت بلال تو بعد میں ایمان لائے، اس وقت تھے ہی نہیں، تو یہ واقعے میں شامل نہیں ہے، بعض لوگ شامل کر دیے۔ قال الحافظ ابن حجر فی الاصابہ الحدیث رجاله ثقات وليس فيه منکر سوى هذه اللفظہ۔ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اصابہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال ثقہ ہے، معتبر ہے، لیکن اس میں کوئی چیز منکر نہیں سوائے آخری کے لفظ کے برائے۔ فتحمل، تو اس کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ اس میں لفظ شامل کر دیا گیا، من حدیث آخر، دوسری حدیث سے، وہما من واحد،
وفي من حديث آخر وهما من أحد رواتي وفي حديث عند البيهقي وأبي نعيم أن بحيرة رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظله من بين القوم ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتحسرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحت الحديث وفيه أن بحيرة قام فاحتضنه وأنه جعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره ويخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته ورأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. ابو نعیم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ نے حضور کو جب دیکھا جبکہ وہ بحیرہ اپنے صومعہ میں تھا، گرجا گھر میں تھا، اپنی عبادت کے مقام عبادت گاہ میں تھا. حین اقبلوا جس وقت یہ لوگ آئے وغمامۃ جبکہ ایک سفید بادل حضور پر سایہ کیا ہوا تھا پوری قوم کے درمیان میں سے. ثم اقبلوا پھر وہ لوگ آئے یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے سائے کے قریب اتر گئے، پڑاؤ ڈال دی حضور کے قریب. فنظر پس وہ بادل کو دیکھا جس وقت درخت نے سایہ کیا اور درخت کی ٹہنیاں جھک گئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یعنی ٹہنیاں قریب آ کے حضور پر سایہ کی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سائے کے نیچے آپ جلوہ گر ہو گئے. وفیہ ان بحیرہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بحیرہ کھڑا ہو گیا، فاحتضنہ بس وہ حضور کو گلے لگا لیا، یا روایت میں کہ حضور کو گود میں اٹھا لیا. ورنہ جعل اور حضور سے وہ پوچھنے لگا کئی چیزوں کے بارے میں، حضور کے حالات کے بارے میں، من نومی حضور کی نیند کے بارے میں، حضور کی حیت اور حالت کیفیت کے بارے میں، حضور کے معاملات کے بارے میں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خبر دے رہے تھے. بس وہ چیز موافق ہوتی اس چیز کے جو بحیرہ کے پاس ہے. بحیرہ کا جو علم تھا، بحیرہ کے جو معلومات تھے، وہ معلومات حضور کے معلومات یعنی حضور کے بیانات جو ہے نا دونوں موافق ہو رہے تھے. حضور جو فرما رہے تھے وہ اس کو سن کر یقین کر لے رہا تھا کہ ان بھی تورات میں یا انجیل میں یہی پڑھا تھا حضور کے صفات کے بارے میں. ورآ اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان اس کے مقام پر، من صفتی اس صفت کے ساتھ جو اس کے پاس بھی جو صفت لکھی ہوئی تھی اسی کے مطابق تھا امام. وتقدم ان اختہ شیماء بنت حلیمہ رأته في الظہیرہ وغمامة تظل اذا وقف وقفت واذا سار سارت. رواہ ابو نعیم وابن عساکر وللہ در القائل ان قال یوما ظللته غمامة هي في الحقيقة تحت ظل القائل. ونقل الشيخ بدر الدين الزرقشي عن بعض أهل المعرفة أنه صلى الله عليه وسلم كان معتدل الحرارة والبرودة فلا يحس بالحر ولا بالبرد، وأنه كان صلى الله عليه وسلم في ظل غمامة من اعتداله كذا نقل رحمه الله. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ بات گزر چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضائی بہن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضائی ہمشیرہ ہے حضرت شیماء بنت حلیمہ، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا فی ظہیری دوپہر کے وقت، جبکہ ایک بادل حضور پر سایہ کیا ہوا ہے. اذا وقفہ جب حضور ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، حضور جب چلتے تو بادل بھی چلتا. رواہ ابو نعیم اس کو ابو نعیم نے اپنی کتاب میں روایت کیا، ابن عساکر نے روایت کیا. ونقل شیخ بدر الدین الزرقشی نے بعض اہل معرفت سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معتدل الحرارہ تھے، یعنی سردی اور گرمی معتدل تھی حضور کی، بس آپ گرمی محسوس نہیں کرتے تھے اور سردی بھی محسوس نہیں کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بادل کے سائے میں رہتے تھے، من اعتدالی حضور کے اعتدال کی وجہ سے ہو رہا ہے. وأخرج ابن مندہ بسند ضعیف عن ابن عباس ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 18 والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة وهم يريدون الشام في تجارة حتى نزل منزلا فيه سدرة
فقعد في ظله ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيرة يسأله عن شيء فقال له من الرجل الذي في ظل الشجرة فقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال هذا والله نبي ما استظل تحتها بعد عيسى عليه السلام إلا محمد ووقع في قلب أبي بكر التصديق فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه. قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في الإصابة إن صحت هذه القصة فهي سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب. انتہا. ابن مندہ نے، یہ کون ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ الاصبہانی، انہوں نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو، اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضور کی صحبت اور رفاقت میں رہے، جبکہ آپ 18 سال کے تھے. حضرت ابو بکر صدیق 18 سال کے اور نبی پاک علیہ السلام 20 سال کے تھے، اور یہ سب ملک شام کا ارادہ کر رہے تھے ایک تجارت کے سلسلے میں. یہاں تک کہ حتیٰ نزلہ حضور علیہ السلام ایک مقام پر آپ رک گئے، ٹھہر گئے، ایسے مقام جہاں پر سدرا کا درخت تھا، بیری کا، اور حضور اس کے سائے میں بیٹھ گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کے پاس گئے جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ نامی، بحیرہ راہب کے پاس گئے اور اس سے کچھ پوچھ رہے تھے. تو اس شخص نے کہا، بحیرہ راہب نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو درخت کے سائے میں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے. تو اس نے کہا، راہب نے کہا، قسم ہے اللہ کی، یہ نبی ہیں اور اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھے. حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے، ان کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تصدیق آ گئی تھی اور اسی وقت ان کے دل میں ایمان آ گیا. بس حضور علیہ السلام جب بھیجے گئے نبوت کا آپ اعلان فرمائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اتباع کیے. ووقع قال الحافظ ابو الفضل بن حجر، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اصابہ میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قصہ صحیح ہے تو یہ دوسرے سفر کا واقعہ ہے. پہلا سفر تو 12 سال کی عمر میں آپ فرمائے تھے، یہ 20 سال کی عمر شریف میں سفر فرمائے. انتہا. التجارت بمال خدیجہ. ثم خرج صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرج صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ومعه میسرہ غلام خدیجہ ابنت خویلد بن اسد وفی تجارت لها حتى بلغ سوق بصرى وقيل سوق حباشة بالتهامة ولو ذاك 25 سنة ل14 ليلة بقيت من ذي الحجة فنزل تحت ظل شجرة فقال نستورا الراهب ما نزل تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي. وفي رواية بعد عيسى وكان ميسرا يرى في الهاجرة ملكين يظلانه من الشمس ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في عليا لها فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وملكان يظلان عليه. رواه أبو نعيم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت اور ان کے مال کے ذریعے آپ کا تجارت کرنا. نبی پاک علیہ السلام پھر روانہ ہوئے. یہ تیسرا واقعہ بتا رہے ہیں. جبکہ آپ کے ساتھ میسرہ نامی غلام تھا. حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ حضور کے ساتھ تھا. فی تجارت اللہ، حضرت خدیجہ کی ایک تجارت میں، یہاں تک کہ حضور پہنچے بصرہ کے بازار میں اور کہا گیا کہ حباشہ، تہامہ میں جو ایک بازار ہے، تہامہ کے بازار حباشہ آپ پہنچے، جبکہ حضور کی عمر شریف 25 سال کے نوجوان تھے. ل14 لیلۃ بقی ذی الحجہ کی 16 تاریخ کو آپ پہنچے. فنزل، بس حضور ایک درخت کے نیچے جلوہ گر ہو گیا، آرام فرما ہو گئے. نستورہ نامی راہب جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اس درخت کے سائے میں کوئی نہیں اترے سوائے ایک نبی کے، یعنی اس درخت کے سائے میں انبیاء ہی بیٹھتے. اور ایک روایت میں کہ عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں بیٹھے. اب یہاں جب جو بیٹھے یہ بھی نبی ہوں گے. وکانا میسرہ، اور میسرہ سخت دھوپ کے وقت دیکھتے تھے ملکین، 2 فرشتوں کو جو سورج کی دھوپ سے حضور پر سایہ کرتے تھے.
ولما رجعوا، جب یہ لوگ یہ قافلہ مکے کی طرف لوٹا دوپہر کے وقت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی اونچے علاقے میں تھے اب، فرات پس وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اونٹ پر سوار ہیں، اس حال میں کہ دو فرشتے ان پر سایہ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ زواجہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح جو ہوا اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ وتزوج صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بعد ذلك بشهرين و25 یوما، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، صداقت پورے مکے میں مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے تجار آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو آپ دولت دیجئے، ہم آپ کی تجارت کو بڑھائیں گے، تو وہ کسی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضور کی جب شہرت سنے تو حضور سے درخواست کیے کہ آپ مال تجارت لے کر تجارت فرمائیں، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور جب تجارت فرماتے تو ان کی تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا، سفر کے دوران جو برکتیں ظاہر ہوتی تھیں میسرہ جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے تھے۔ وتزوج صلی اللہ، یہ حضور کی تجارتی زندگی، معیشت، تجارت کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اس سے ثابت ہی ہوگا، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، یعنی حضور کا اس وقت یہ معاملہ تھا، مسلمان تو مسلمان، ابھی تو نبوت کا اعلان، اس مکے کے کفار پوری قوم حضور پر بھروسہ کرتی تھی، ایمانداری، دیانت داری کی وجہ سے، یعنی حضور کی ذات امانت دار، یعنی جو بھی لوگ آپ کے پاس پیسہ رکھاتے یا کوئی امانت تو حضور وقت پہ ان کو لوٹا دیتے، اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ خوبی پورے عرب میں مشہور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے، صادق، سچے ہیں۔ تو حضور نبوت کے اعلان سے پہلے ہی یہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے پورے عرب کو منوائے کہ حضور کے کردار کے تمام لوگ قائل تھے، معترف تھے حضور کے اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ کی، یعنی مانتے تھے۔ وتزوج، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکاح فرمائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس واقعے کے 2 مہینے 25 دن کے بعد ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 3 مہینے کا۔ وقیلہ کہا گیا کہ کانت سن 21، ایک روایت میں ہے کہ آپ کی عمر شریف 21 سال تھی، اور کہا گیا کہ 30 سال۔ وکانت تدعا فی الجاہلیت، یعنی صحیح معتبر قول تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ کو لوگ طاہرہ کہتے تھے، طاہرہ کا مطلب پاک۔ وکانت تحت ابی حالہ بن زرارہ التمیمی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو حالہ بن زرارہ کے نکاح میں تھے، فولدت لہو ہندن، اور ان سے ابو حالہ بن زرارہ سے ان کو ایک اولاد بھی بھرا، ہندہ اور حالہ، وہما ذکران، 2 بچے میں بھرے، اور وہ دونوں کے دونوں بیٹے۔ ثم تزوجا، پھر ان کا دوسرا نکاح جو ہوا تھا عتیق بن عابد المخزومی سے، تو اس شخص سے بھی آپ کو ایک بیٹا ہوا پر ہند، اس کا نام بھی ہندہ رکھا۔ وکان لہا حین تزوجہا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من العمر 40، یہ بیوہ ہو گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تو ان کی عمر شریف تھی 40 سال۔ وکانت عرضت نفسها علیہ فذکر ذلک لاعمامہ فخرج معه منهم حمزة حتى دخل على خویلد بن اسد فخطبها الیہ فتزوجها علیہ السلام واصدقها 20 بکرا وحضر ابو طالب ورؤساء مضر، فخطب ابو طالب فقال الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل وضئزئ معد وعنصر مزرع وجعلنا حضانۃ بیتہ وسواس حرمہ وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس ثم ابن اخی هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل الا رجح به الا فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد ممن قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مال كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل فزوجها. قال ابن اسحاق وزوجه إياها خويلد.
وقد ذکرت دولابی اور دوسروں نے ذکر کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدق خدیجہ 12 اوقیۃ ذهبا ونشان قالوا وكل اوقیۃ 40 درہما والنصف نصف اوقیہ وكانت عرضت نفسها حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذات یعنی اپنا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یعنی اپنا پیغام حضور کے لیے پیش کیے. تو حضور کے سامنے جب یہ بات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر کیا اپنے چچاؤں سے. تو حضور کے ساتھ اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے آپ کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, یہاں تک کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس آئے اور پیغام پیش کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. اب یہاں پہ مضر کے جو سردار تھے بڑے بڑے لوگ سب اس محفل میں موجود تھے. قال ابن اسحاق, اس کے بعد خطبہ وغیرہ بھی دیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. مہر کیا تھا بتا رہے ہیں کہ دولابی وغیرہ نے ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 اوقیہ سونا مہر عطا فرمایا. ہر اوقیہ 40 درہم کا ہوتا, 12 اوقیہ سونا. بناء الکعبہ ولما بلغ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سنة خافت قریش ان تنہدم الکعبۃ من السجل فامروا باقوام بأن يبني الكعبة فأمروا بأقوام النجاري النبطي مولى سعيد بن العاص وصانع المنبر الشريف بأن يبني الكعبة المعظمة وحضر صلى الله عليه وسلم وكان ينقل معهم الحجارة وكانوا يضعون أزورهم على عواتقهم ويحملون الحجارة ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم فلبط به كان يسقط من قيامه كما في القاموس ونودي عورتك فكان ذلك أول ما نودي فقال له أبو طالب أبي العباس يا ابن أخي اجعل إزارك على رأسك فقال ما أصابني إلا من التعري. کعبے کی تعمیر کا واقعہ بیان کرا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 35 برس کے 35 سال جب آپ کی عمر شریف تھی تو قریش کے لوگ قبیلہ قریش کے لوگ خوف اندیشہ محسوس کی کہ کہیں کعبۃ اللہ گر نہ جائے, منہدم نہ ہو جائے سیلاب کی وجہ سے, مسلسل سیلاب آنے کی وجہ سے. تو وہ لوگ اقوام نامی شخص کو حکم دی. یہ کون تھا؟ یہ نبتی نجار تھا, بڑائی تھا, یہ کارپینٹر تھا, سعید بن عاصی کا آزاد کردہ غلام. اور ممبر بنانے والے کو بھی حکم دیے. کیا حکم دیے وہ لوگ؟ کہ کعبہ تعمیر کیا جائے دوبارہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وہاں پر موجود تھے, اب حاضر تھے, اور کعبے کی تعمیر میں آپ بھی حصہ لی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ پتھروں کو آپ منتقل فرماتے تھے کعبۃ اللہ کے. اور وہ لوگ عرب میں کیونکہ قریش کے لوگ اپنے ازاروں کو, تہبنوں کو اپنے گردنوں کے اوپر ڈال لیے تھے, یعنی چادریں اٹھا لی تھی اور پتھر اٹھا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ فلبط بھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ یہ فرمائے کہ آپ اپنی چادر مبارکہ کو ذرا اوپر کر لیں, یا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی, آپ بالکل غنودگی آپ پر طاری ہوگی, اور آپ ندا آئی اللہ کی طرف سے عورت کا, یعنی اپنے صدر کی حفاظت کیجیے. فکنا ذالک, یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جب حضور کو ندا دی گئی. تو ابو طالب یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا, کہا کہ یہ ابن اخی ہے میرے بھتیجے, تم اپنی تہبند اپنے سر پر ڈالو, یعنی چادر اٹھا لو اس طرح. تو حضور نے فرمایا ما اصابنی, مجھ کو جو چیز پہنچی وہ نہیں پہنچی مگر میں ایسا ارادہ کرنے کی وجہ سے, یعنی مجھ پر جو بے ہوشی غنودگی جو طاری ہو گئی, میں اپنا تہبند اپنے کندھوں پہ ڈالنا چاہ رہا تھا, اس سے پہلے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کی حفاظت فرمایا. یعنی ہر خلاف شرع کام سے آپ معصوم اور محفوظ رہے, بلکہ آپ سید المعصومین ہیں, سب سے زیادہ معصوم اور عصمت کے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں. یعنی
ہر گناہ کبیرہ صغیرہ سے، خطا سے، ہر برائی سے آپ پاک تھے، ہر شر سے آپ محفوظ تھے. خلاف اولا کام کبھی آپ نہیں کیے، یعنی افضل جو کام ہے وہی کیے، افضل سے کم درجے کا کام بھی نہیں، بلکہ اعلیٰ ترین افضل جو کام ہے وہی کیا، یعنی ہر وقت اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کا عمل رہا، یعنی اعلیٰ درجہ آپ اختیار کیا اعمال میں. مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر وقت المبعث ولما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سندا وقیل 40 یوما وقیل و10 ایام وقیل وشهرين یوم الاثنين ل17 خلد من رمضان وقیل ل7 وقیل ل24 وقال ابن عبد البر یوم الاثنين ل8 من ربیع الاول سنة 41 من الفیل وقیل فی اول ربیع بعثه اللہ رحمة للعالمین ورسولا الى کافة الثقلین اجمعین ویشهد لبعثه یوم الاثنين ما رواه مسلم عن ابی قتادة انه صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. وقال ابن القیم في الهدي النبوي واحتج القائلون بأنه كان في رمضان بقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قالوا أول ما أكرمه الله بنبوته انزل عليه القرآن. وقال الآخرون إنما نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم نزل نجوما بحسب الوقائع في 23 سنة وقيل كان ابتداء المبعث في رجب. نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا بیان ہے. حضور علیہ السلام باضابطہ اللہ کے حکم پر آپ جو نبوت کا اعلان فرمائیں، 40 سال کی عمر شریف تھی. اب ذکر وقت المبعث یعنی بعثت کے وقت کا بیان ہے. ولما بلغ، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام 40 سال کے ہوئے، اور کہا گیا کہ 40 سال اور 40 دن جب ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ 40 سال اور 10 دن ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ 40 سال اور 2 مہینے گزرے. تو رمضان کی 17 تاریخ پیر کے دن، ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی 7 تاریخ 7 رمضان کو، ایک روایت میں ہے کہ 24 رمضان اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. ابن عبد البر نے کہا کہ یوم الاثنین پیر کا دن ہے اور ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے. حضور علیہ السلام 41 سال کے تھے. سنۃ 41 من الفیل وقیل، اور کہا گیا کہ ربیع الاول کے شروع میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا. ربیع الاول کے ابتدا میں، آغاز میں ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. بعثہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام انسانوں اور جنات، تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام پیر کے دن آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا ہے. پیر کے دن آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. نبی تو پہلے سے ہی تھے، لیکن آپ کا ظہور جو ہوا بحیثیت نبی، لوگوں کو جو معلوم ہوا وہ پیر کا دن تھا. اس پہ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے. عن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، میری پیدائش ہوئی، اور اسی دن میں مجھ پر قرآن بھی نازل کیا گیا. یعنی نبوت کا جو اعلان ہے، پہلی وحی جو ہے پیر کے دن نازل ہوئی پر ہے. حضور علیہ السلام 40 سال کے تھے اس وقت کی بات ہے، اور مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا. وقال ابن القیم، ابن قیم نے الہدی النبوی اس کتاب میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ واحتج القائلون، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ نبوت کا اعلان فرمائے، رمضان میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، پہلی آیت جو نازل ہوئی رمضان میں ہوئی. تو وہ لوگ کیا دلیل لا رہے ہیں؟ وہ لوگ اس آیت سے دلیل پیش کر رہے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو جو نبوت کا اعلان کرنے کا جو حکم ہوا رمضان کا مہینہ تھا، پہلی وحی بھی رمضان میں نازل ہوئی، پہلی آیت بھی. تو اس کا اول ما کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضور کو جو نبوت عطا فرمایا، قرآن جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ، وہ یعنی رمضان کا مہینہ تھا. وقال الآخرون، دوسرے لوگوں نے کہا کہ قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے
شب قدر میں پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. پورا قرآن لوح محفوظ میں تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن کو اتارے. پہلے آسمان پر اتارا گیا اور بیت العزت نامی جو مقام ہے، گھر ہے، وہاں پہ قرآن کو رکھا گیا. پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس، اس مدت میں تھوڑا تھوڑا قرآن حضور پر نازل ہوا. تو قرآن ایک ساتھ بھی نازل ہوا، قرآن تھوڑا تھوڑا بھی نازل ہوا، دونوں صحیح ہے. ایک ساتھ کب نازل ہوا؟ رمضان کی شب قدر میں. اور تھوڑا تھوڑا وہاں سے تھوڑا تھوڑا حضور کی ذات پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. حالات اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے، بشری تقاضوں کے اعتبار سے، انسانوں کو، صحابہ کو، امت کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرمایا. وکیل اور کہا گیا کہ گانا ابتداء المبعث، بعثت کا جو آغاز ہے، حضور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کا اعلان فرمائی، یہ رجب کا مہینہ تھا. والے بات تو 3 اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رجب کا مہینہ، دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی رمضان، تیسرا قول یہ ہے کہ ربیع الاول. حدیث بدء الوحی، وحی کا آغاز کس طرح ہوا اب اس کو بتا رہے. وروى البخاری فی التعبیر من حدیث عائشہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التعبیر میں، کتاب التفسیر میں، کتاب بدء الوحی میں، کتاب الایمان میں انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی. فرماتے ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی المنام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سب سے پہلا جو آغاز ہوا وہ نیند میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوا. فرشتہ نے خواب ہی حضور کی وحی دی. حضور کا سونا بھی وحی ہے، جاگنا بھی وحی ہے. حضور کا آرام فرمانا بھی دین ہے، حضور کا بیدار ہونا بھی دین ہے. حضور کا خواب بھی شریعت ہے، حضور کی بیداری بھی شریعت ہے. تو پہلی وحی جو نازل ہوئی، وحی کا جو آغاز ہوا، سلسلہ ہوا، وہ شروع جو ہوا ہے سچے خوابوں سے ہوا. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. صبحی حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے، مگر جو بھی خواب آپ دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح وہ ظاہر ہوتا. سورج کے نکلنے میں کسی کو شک نہیں ہے. تو حضور کا خواب سچا ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں ہوتا. جو رات میں دیکھ رہے ہیں خواب میں، وہ بیداری میں دن میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ رؤیا صادقہ ہے. وکانا یاتی حرا، سچا خواب ہے. وکانا یاتی، اور حضور غار حرا تشریف لے جاتے تھے. تو غاروں میں بیٹھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، جو اولیاء کرام، صوفیاء کرام کیا کرتے تھے. اصحاب کہف، غار والے جو ہے نا، یہ بھی اسی طرح. ثم یرجع فیتحنث فیہ، پھر حضور وہاں پہ عبادت کرتے تھے. تنہائی، گوشہ نشینی جو بولتے ہیں نا، پبلک سے کٹ جانا ایک مخصوص مقصد کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے، یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت ہے. اولیاء کرام جو مجاہدات کرتے ہیں. وہ تعبد اللیالی ذوات العدد، اور یہ مختلف راتوں میں عبادت کرنا ہے. ویتزود اللیالی، اور حضور جب غار حرا تشریف لے جاتے تو ساتھ توشہ بھی لے جاتے تھے. ٹفن ساتھ لے کے جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. آفسوں کو کوئی جا رہے ہیں، مدرسوں کو جا رہے ہیں، اپنی دکانوں کو جا رہے ہیں. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل نہ آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے. عبادت بھی اور دنیاوی اسباب دونوں چیزیں آپ بتا رہے ہیں. توکل ہو اور اسباب بھی ہو. اسباب کا ہونا توکل کے خلاف نہیں. جیسے کہیں گاڑی آپ رکھ رہے ہیں، لاک نہیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ توکل ہے، ایسا نہیں. لاک کر لو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. ایک اعرابی حضور کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو باندھ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں یا بغیر باندھے کے ایسی. تو حضور فرمائے پہلے تم اس کو باندھ لو. کہیں اونٹ کو اگر تم ٹھہرا کرنا چاہتے ہو تو اس کی جو لگام ہے، اس کی جو رسی ہے، کسی چیز سے باندھ دو تاکہ اونٹ بھاگنے نہ پائے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. یعنی دنیاوی اسباب اختیار کرنا ہے، یہ حضور کی سنت ہے، اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. ثم یرجع الی خدیجہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند راتیں غار حرا میں گزار کر عبادت کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واپس آتے تھے. پھر دوبارہ آپ چند دنوں کے بعد پھر آپ غار حرا جاتے تھے. نبوت کے قریب، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، پہلی وحی جب نازل ہونے کا جب وقت آ گیا تھا، اس سے پہلے حضور گوشہ نشینی اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کو جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ لوگ اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں. مخلوق سے، دنیا سے جب انسان اپنے تعلقات کو کاٹ دیتا ہے تو اللہ سے تعلق جڑتا ہے.
سبحان اللہ سبحان وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کی جو گہرائی ہے اس کا نام وحی ہے. یعنی بندے کا اللہ سے اس قدر تعلق جڑ جانا کہ فرشتوں سے بھی وہ آگے بڑھ جائے. یعنی روحانیت کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے اس کو وحی کہتے ہیں. یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. حتی فاجا الحق وہو فی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن نازل ہوا جبکہ آپ غار حرا میں تھے. قرآن جو ملا یہ بھی غار حرا سے ملا ہو رہا ہے. اللہ کا کلام، اللہ کی صفت اگر تم چاہتے ہو تو تم کو دنیا سے کٹنا پڑے. کلام اللہ کی صفت ہے. تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اولیاء پر، بھئی یہ پورا دنیا سے کٹ گئے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت. ہاں حضور جب جاتے تھے تو ازدواجی زندگی بھی آپ گزارے، حقوق بھی ادا کرتے تھے، دنیاوی جو اسباب وغیرہ ہیں اس کو بھی آپ اختیار فرماتے تھے، اور اس میں سے کچھ وقت آپ غار میں گزارا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے یہی چیز آپ اعتکاف کی صورت میں ہم کو عطا فرمائیں کہ سال میں 10 دن ایسے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نکالو کہ مخلوق سے، دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام ذکر کرو اور اس کی طرف مکمل طور پر کٹ جاؤ. اس کی طرف مکمل طور پر کٹ جاؤ یعنی اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ دنیا سے کٹ کر. یعنی اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے دنیا سے تعلق کو کاٹنا ضروری ہے. دنیا کے تمام تعلقات دل میں ہیں، پھر اللہ اللہ اگر کریں گے اللہ تو یہ اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو اولیاء کاملین پہلے دنیا سے اپنے تعلقات کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ لوگ غاروں میں جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. جب اللہ سے تعلق ان کا مضبوط ہو جاتا ہے پھر مخلوق کو فائدان پہنچاتے ہیں. یعنی نص قطعی سے ثابت ہو گئی بات، حدیث سے ثابت ہے بالکل حضور. تو جب وہ غار میں گئے تو فرشتہ آیا، یعنی اس عالم سے تعلق کے لیے اس عالم سے تھوڑا کٹنا پڑتا ہے. فجاءہ الملک فی، وہاں پر فرشتہ آ گیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں آپ مستغرق ہے، یعنی دنیا سے برا تعلق کٹ گیا. فقال، تو اس نے کہا اقرا، آپ پڑھیے. تو حضور نے فرمایا ما انا بقارین، میں اب نہیں پڑھوں گا. فاخذنی، پس وہ فرشتہ مجھ کو پکڑ لیا. فقدتنی، پس وہ مجھ کو گلے لگا لیا اور مجھ کو دبا دیا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. ثم ارسلنی، پھر وہ مجھ کو چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا آپ پھر پڑھیے. تو میں نے کہا کہ ما انا بقارین، میں اب نہیں پڑھوں گا. فاخذنی، پھر وہ مجھ کو پکڑ لیا، پھر وہ مجھے گلے لگا لیا. دوسری مرتبہ بھی مجھ کو سختی کے ساتھ گلے لگا لیا، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت لگا دیا. ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا. بس اس نے کہا اقرا، اے محمد آپ پڑھیے. تو آپ نے کہا ما انا بقارئن، میں اب نہیں پڑھوں گا. فاخذنی، تو مجھ کو دوبارہ گلے لگا لیا. تیسری مرتبہ بھی وہ مجھ کو سختی کے ساتھ گلے لگا لیا، یہاں تک کہ فرشتہ اپنی مشقت اور انتہا کو پہنچ گیا طاقت. پھر وہ مجھ کو چھوڑ دیا. فقال، پس اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. یہاں تک یہ 5 آیتیں وہ فرشتہ پہنچا دیا. تو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم استغراق میں اللہ کی ذات اور صفات میں آپ گم ہیں. اس دنیا سے پورا آپ کا تعلق کٹ گیا، اللہ کی ذات سے تعلق جڑ گیا تھا. اب جبرائیل علیہ السلام آئے اور بار بار ادھر متوجہ کرنا چاہ رہے، خالی اقرا اقرا بول رہے تھے، یعنی پڑھیے پڑھیے. تو حضور یہ سمجھے کہ یہ شخص جو ہے مجھ کو اللہ کے ذکر سے الگ کر رہا ہے. حضور جس مقام پر تھے وہ مقام اعلیٰ تھا، اور فرشتہ اپنا پورا زور لگا دیا. کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے. پوری طاقت لگا دیے لیکن حضور کی توجہ کو ہٹا نہیں سکتے. تو معلوم یہ ہوا حضور کی توجہ اور استغراق کا یہ عالم ہے. عام انسان تو عام انسان، فرشتوں کا سردار بھی حضور کی توجہ کو پھیرنا چاہے تو نہیں پھیر سکتا. اللہ، یہ مقام مصطفیٰ ہے، ہو رہا ہے. ہائے ہائے، حضور کی روحانیت کا یہ عالم ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر جب اس نے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، رب کا نام جب آ گیا تو حضور ادھر متوجہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. کیا نکتہ ہے موسیٰ، ہائے ہائے ہائے، کیا نکتہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اب یہاں پر پہلی جو آیت ہے قرآن کی اقرا ہے. اقرا، اقرا کے معنی ریڈ، پڑھو. تو قرآن کا سب سے پہلا حکم تعلیم حاصل کرنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا. پہلا حکم نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کا نہیں ہے.
ذکر و اذکار کا نہیں ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ خدا جو سب سے پہلا حکم دے رہا ہے اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو. تو علم کی بڑی اہمیت ہے. اس وقت جو قرآن کی پہلی جو آیت نازل ہوئی اس وقت عرب میں ہر طرف جاہلیت تھی، بت پرستی تھی. کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس وقت کے حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا کی معرفت، توحید کے بارے میں کوئی آیت اگر نازل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نازل نہیں فرمایا. پہلی جو آیت نازل فرمایا اللہ تعالیٰ علم کا حکم دیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یعنی اگر انسان علم حاصل کرے گا تو وہ کفر اور شرک سے بچے گا، خدا کو پہچانے گا. علم خدا کی معرفت عطا کرتا ہے. علم انسان کو خود اپنی ذات کی معرفت عطا کرتا ہے. علم سے انسان خدا کو پہچانتا ہے. علم سے انسان خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے، مقام انسانیت. علم سے انسان مقام رسالت کو پہچانتا ہے. علم سے انسان اپنے والدین کے مقام کو پہچانتا ہے. علم سے انسان اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پہچانتا ہے. علم سے انسان حسن اخلاق کو پہچانتا ہے. علم سے انسان جنت تک بھی پہنچتا ہے. سبحان. تو علم تمام مسائل کا حل ہے. بے شک دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جاہلیت ہے، جہالت ہے، اس کا خاتمہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے، علم حاصل کرے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. حتی بلغ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. اکرم ہے اللہ تعالیٰ. یعنی جہاں تعلیم کی بات آئی اللہ کے کرم کی بات آئی. یعنی جو پڑھتا رہے گا، علم حاصل کرتا رہے گا، دوسروں کو پہنچائے گا تو اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے. تو اللہ کا کرم ہم پر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کی زندگی کو وہ دیکھ لے. اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے، علم کی خدمت انجام دے رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اللہ کا اس پر کرم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا. یعنی علم کے لیے اسباب اختیار کرنے کی طرف توجہ دی گئی. یہ اشارہ ہے، علم خود بخود نہیں آتا، اس کے اسباب اختیار کرو. ہر دور میں علم کے جو وسائل ہیں، جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، یعنی مدارس ہیں یا اسکولز وغیرہ، جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ہر دور میں، یا علماء کی محفلیں ہیں. جیسا آج جدید دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، جیسا یہ جامعہ انواریہ کا بھی چینل ہے، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ علم ذریعے سے تم کو ملتا ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، قلم کی اہمیت بتائی گئی. علم کے آلات اور اوزار ہیں وہ بھی اہمیت والے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ انسان کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم کا ذکر بار بار ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں. اقرا میں علم کا ذکر ہے. دوسری مرتبہ اقرا لایا گیا، اس میں بھی علم کا ذکر ہے. الذی علم بالقلم، علم بالقلم میں علم کا ذکر ہے. علم الانسان میں علم کا ذکر ہے. ما لم یعلم میں علم کا ذکر ہے. یعنی 5 آیتوں میں 5 مرتبہ علم کا ذکر کیا گیا. پہلی وحی یہ ہے، فرجع بها رسول اللہ، بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان آیتوں کو لے کر لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل حرکت کر رہا تھا. حتی دخل علی خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. اس کے بعد فرمائیں کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. بس زملوہ، تو آپ کے گھر والے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ، خوف ختم ہو گیا. فقال، پس آپ نے فرمایا یا خدیجہ، اے خدیجہ، ما لی، پھر یہ واقعہ بیان کرے. واخبرها الخبر، پورا واقعہ سنا دی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر خوف محسوس کرتا ہوں. فقالت له، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خوف ڈر کی بات نہیں ہے، کلا، ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ابشر، آپ خوش ہو جائیے. فواللہ، بس اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں کرے گا، اللہ ہر وقت آپ کی مدد فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لا رہے ہیں حضور پر، حضور کی ہمت افزائی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ انک لتصل الرحمہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں. 5 اوصاف بیان کیے. وتصدق الحدیث، آپ سچ کہتے ہیں. وتحمل الکلہ، تیسری صفت آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. چوتھی صفت بیان کریں، وتقری الضیف، مہمانوں کی آپ ضیافت فرماتے ہیں.
پانچویں صفت بتا رہے ہیں کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی راہ میں، حق کے راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر آپ مدد فرما دیں۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ جب اخلاق کے اعلیٰ مراتب میں، جس شخص کے اندر یہ اخلاق ہو وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ پورا جاہلیت کا دور تھا، لوگ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، رشتہ دار تو دور کی بات ہے۔ تو ویسے ماحول میں حضور کے اخلاق اور عادات اور احوال کا یہ عالم تھا، اخلاق کی بلندی اور اس کے معراج پر آپ فائز ہو گئے۔ حضرت خدیجہ فرماتی کہ اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ پہلا پیغام یہ ہے، وتصدق الحدیث، سچ کہتے ہیں، سچ کہنے والا رسوا نہیں ہوگا۔ انک لتصل الرحیم وتحمل الکلہ، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، یعنی کوئی معذور ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی غریب پریشان آ رہا ہے، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اخلاق کے تمام خوبیاں آ گئے۔ بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پریشان حال آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ کسی کا مالی بوجھ اٹھا رہے ہیں، کسی کا معاشی بوجھ اٹھا رہے ہیں، کسی کا سماجی بوجھ اٹھا رہے ہیں، سماجی مالی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ بہت وسیع مفہوم ہے اس میں۔ جیسے کوئی اگر بیوہ ہے، اس سے آپ نکاح فرما رہے ہیں، بیوہ کا سہارا بننا گویا کہ اس کی زندگی کے بوجھ کو اٹھانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا، کیا نکتہ ہے، ہائے 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 ہائے، کیا نکتہ ہے، واہ۔ بیواؤں کی مدد کرنا، کوئی یتیم ہے تو آپ اس کی کفالت فرماتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور ایک بخاری کی روایت میں کہ وتکسب المعدوم، یعنی ایسی چیز، ایسے اخلاق آپ اختیار کرتے ہیں جو لوگوں میں ہے ہی نہیں، معدوم ہے بالکل۔ وتعین وتقری الضیف، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ تو مہمان کی ضیافت کرنا یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہوتا ہے۔ نبوی اخلاق کو پیش کر رہے ہیں بھائی، نبوی اخلاق کا جو خاکہ ہے، سیرت النبی کے یہ خاکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی جو سیرت کے، سیرت النبی، سیرت نبوی کے جو خاکے ہیں، ان خاکوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، حضور غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے دین میں اور آپ کی ذات میں کوئی تشدد نہیں تھا، سختی نہیں تھی، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، بلکہ آپ امن پسندی کی نشانی ہے، امن پسندی کے علم بردار ہیں، اب رسول امن ہے، اب رسول رحمت ہے، اب رسول انسانیت ہے، اب رسول علم میں علم ہے، علم کے رسول ہے، یعنی علم پھیلانے والے رسول، جہالت کو مٹانے والے رسول ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنے والے رسول ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں، اور آپ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ثم انطلقت به خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر تشریف لے گئیں، کہاں؟ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، ورقہ بن نوفل کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے۔ وکان امرأن تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں نصرانی تھے، اسلام کی آمد سے پہلے عیسائیت کا ہی دور تھا نا۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، عبرانی زبان میں کتابیں بھی لکھتے تھے، بس وہ انجیل لکھتے تھے عبرانی زبان میں، جتنا اللہ چاہے وہ لکھتے تھے۔ وکان شیخا کبیرا، اور بہت بڑی عمر کے تھے انہوں، قد عمیہ، جو نابینا ہو گئے تھے۔ فقالت له خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یہ ورقہ بن نوفل سے کہا، اے ابن عمی، اے میرے چچیرے بھائی، اسمع من ابن اخی کا، آپ اپنے بھتیجے سے سنیے کی بات سنیے۔ تو فقال له ورقہ، ورقہ نے حضور سے عرض کیا کہ ماذا ترى، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خبر دی اس چیز کی جو آپ دیکھیں۔ تو ورقہ نے حضور سے کہا کہ ھذا الناموس، یہ وہی جبرائیل ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یا یہ وہی کلام ہے جو یا لیتنی فیہا جذعان، کاش کہ میں اس زمانے میں ایک مضبوط تناور درخت کی شکل میں اگر ہوتا، میں طاقتور ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ رہتا اس وقت جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں۔ ورقہ نے کہا لم یأتی رجل قط بما جئت به الا عودیہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی نبی وہ پیغام نہیں لائے جو آپ لائے، آپ جیسا پیغام جو بھی دنیا میں لے کر آتا ہے لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ وہیں یدرکنی یومک، اگر آپ کا زمانہ میں پالوں گا تو ضرور میں آپ کی
مضبوط اور مستحکم مدد کروں گا. تو یعنی اس میں یہ بات ہے کہ جو لوگ بھی دین کی اشاعت کریں گے لوگ دشمن بن جائیں گے. ہاں دین کا اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. تو دین حق کہ پوری دنیا میں لوگ ماننے والے نہیں ہوں گے. اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ رسولوں کے جب لوگ دشمن رہے تو اللہ کے نیک بندوں کے, اولیاء کے, اور بھی علماء کرام, علماء حق کے بھی لوگ دشمن رہیں گے ہر دور میں. اس سے یہ وہ نہیں ہوتا کہ بھئی اگر ہم حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں, کوئی شخص اپنے اگر مخالفت کرے, دشمنی کرے, تو ہم کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی, اس واقعے کے بعد ورقہ زیادہ دن نہیں رہے یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے. وفتر الوحی, اور وحی کا سلسلہ رک گیا چند دنوں کے لیے. ایک روایت میں ہے کہ 15 دن تک, یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو گئے. فیما بلغنا حزنا غدا منه مرارا کئی يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع نفسه فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا اوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بیچ میں یہ وحی, یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد تقریباً 15 دن تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی. وحی کا سلسلہ عارضی طور پہ رک گیا تھا. تو حضور غمزدہ ہو گئے. اس غم کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ, اپنے گھر سے, اپنے کاشانہ مبارکہ سے آپ نکل جاتے تاکہ آپ پہاڑ کی چوٹیوں کے سرے سے زمین پر آپ کود جائیں. فکلما اوفا, بس جب کبھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تاکہ اپنے آپ کو اوپر سے زمین پر ڈال دیں, تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہوتے اور کہتے, جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اب اللہ کے رسول ہے, یہ حق ہے. تو اس کی وجہ سے حضور کو سکون ملتا اور آپ کے دل کو قرار ملتا. پھر آپ پلٹ کر آ جاتے. پھر وحی کے رکنے کا زمانہ جب طویل ہو جاتا آپ پر, تو اسی طرح کا آپ عمل فرماتے. بس جب آپ پہاڑ پر جاتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے ظاہر ہوتے اور اسی طرح کہتے. یعنی وحی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو کلام کی جو کیفیت, جو لذت ہے, اس کے آنے میں یہ چیز رکنے کی وجہ سے حضور بے چین بے قرار ہو جاتے. کلام یعنی وحی الہی کا مطلب یہ کہ اللہ سے یعنی رابطے کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے, اللہ سے تعلق کا, اس کی وجہ سے حضور پر ایک ایسی خوشی آپ پر طاری ہو جاتی کہ اگر وحی میں کبھی تاخیر ہوتی تو آپ بے چین ہو جاتے. بیان بعض معانی الحدیث وقد تکلم العلماء فی معنی قوله لخدیجہ قد خشیت علی نفسی فذهب الاسماعیلی الى ان هذه الخشیہ كانت منه قبل ان يحصل له العلم الضروری بان الذي جاء هو ملك من عند الله وكان اشق شيء عليه ان يقال عليه مجنون وقيل ان خشيته كانت من قومه ان يقتلوه ولا غيره فانه بشر يخشى من القتل والاودية كما يخشى البشر وقوله ما انا بقارئ اي انا امي فلا اقرا الكتب. وقال القاضي عياض انما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتملها قوى البشرية فبدأ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة انتهى. فإن قلت فلما كرر قوله ما أنا بقارئ ثلاثا أجاب أبو شامة كما في فتح الباري بأن يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ على الامتناع والثانيا على الإخبار بالنفي المحض وثالثا على الاستفهام والحكمة من الغد ثلاثا شغله عن الالتفات لشيء آخر وإظهارا للشدة والجد في الأمر تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى عليه وقيل إبعادا لظن التخيل والوسوسة لأنهما ليسا من صفات الجسم فلما وقع ذلك بجسمه علم أنه من أمر الله. فإن قلت من أين عرف صلى الله عليه وسلم أن جبريل ملك من عند الله وليس من الجن فالجواب من وجهين أحدهما أن الله تعالى أظهر على يدي جبريل عليه السلام معجزات عرفه بها كما أظهر الله تعالى على يد محمد صلى الله عليه وسلم معجزات عرفناه بها. وثانيهما أن الله تعالى خلق في محمد صلى الله عليه وسلم علما ضروريا بأن جبريل من عند الله ملك لا جني ولا شيطان كما أن الله تعالى خلق في جبريل علما ضروريا بأن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه تعالى لا غير.
وقول ورقہ یا لیتنی فیہا جذعا الضمیر للنبوہ ای لیتنی کنت شابا عند ظہورها حتی ابالغ فی نصرتها وحمایتها واصل الجذع من اسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتیا۔ اس حدیث میں جو کلمات ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے متعلق، حضرت خدیجہ سے حضور نے جو فرمایا کہ مجھے خوف ہے میری ذات پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسماعیلی نے کہا ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو ڈر خوف ہے یہ حضور کی طرف سے اس سے پہلے تھا کہ حضور کو علم ضروری جو بدیہی جو علم ہے وہ عطا کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ اس چیز کا علم آنے سے پہلے کہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے، یعنی اس چیز کا علم جب آپ کو ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو ڈر خوف نہیں رہا۔ وَكَانَ أَشَقَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ أَن يُقَالَ عَلَيْهِ مَجْنُونٌ، یعنی حضور کو اس بات کا اندیشہ تھا، فرشتے کا تو علم تھا لیکن بعد میں لوگ مخالفتیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اس کا آپ کو بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ کو تھوڑی سی اس کی تکلیف ہوئی۔ وقیل اور کہا کہ اِنَّ خَشْيَتَهُ، بے شک آپ کا ڈر اپنی قوم سے یہ تھا کہ کہیں قوم آپ کو قتل نہ کر دیں، ولا غربا، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی جہاں نور ہے وہاں بشر بھی ہو، قتل سے ان کو مطلب یعنی ایک عام انسان کو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یعنی بشری اعتبار سے بشری تقاضے بھی اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ وقولہ علیہ السلام ما انا بقارین، وقال القاضی عیاض انما ابتدأ بالرؤیا، اب یعنی خوابوں سے اللہ تعالیٰ آغاز کیوں فرمایا وحی کا؟ تو بتا رہے ہیں کہ اچانک اگر فرشتہ آئے گا تو کہیں آپ کو کوئی یعنی کوئی وہ نہ ہو، مشقت نہ ہو، تو خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبوت کا یعنی وحی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع فرمائے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی شخص یہ کہے، اگر تم یہ کہو کہ حضور علیہ السلام کس طرح پہچانے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے، جن نہیں ہے، تو اس کے دو جوابات دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزوں کو ظاہر فرمایا جس کے ذریعے حضور جبرائیل علیہ السلام کو پہچان لی کہ یہ جبرائیل ہے، جیسا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسے معجزات کو ظاہر فرمایا جس کی وجہ سے ہم لوگ حضور کو پہچان لیے کہ حضور محمد عربی یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضور کی ذات میں اللہ تعالیٰ ضروری جو علم ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیا اس بات کا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے فرشتہ ہیں، جن یا شیطان نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے اندر یہ علم پیدا کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی ان سے کلام کر رہا ہے، بلکہ یہ کیسا پہچان رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ علم پیدا کیا، اور ان کو بھیجنے والا ان کا رب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ سلام الشجر والحجر، وأخرج البيهقي من طريق العلاء علاء ابن جارية الثقفي عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه عن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي تحييه بتحية النبوة السلام عليك يا رسول الله۔ الحديث رواية أخرى لبدء الوحي۔ سلام الشجری والحجر یعنی درخت اور پتھروں کا حضور کو سلام کرنا۔ بیہقی نے دلائل النبوہ میں علاء بن جاریہ الثقفی کی سند سے روایت کیا ہے، وہ بعض اہل علم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا اور نبوت اللہ تعالیٰ نبوت آپ کی ظاہر کرنا چاہا، تو یعنی اعلان نبوت کا جب وقت قریب آ گیا تو حضور کسی پتھر اور درخت کے پاس سے نہیں گزرتے تھے، مگر وہ پتھر اور وہ درخت حضور کو سلام کرتا اور حضور اس کی آواز سنتے بھی تھے۔ آپ پلٹ کر دیکھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، پیچھے دیکھتے تھے، دائیں جانب بائیں جانب دیکھتے تھے، بس آپ نہیں دیکھتے مگر درخت، کوئی انسان نہیں ہے لیکن سلام کی آواز آ رہی ہے۔
اور جو کچھ آپ کے اطراف پتھریں ہوتے وہ بھی آپ کو سلام کرتے تھے اس کے، اور وہ آپ کو سلام کرتے تھے نبوت کا سلام، یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی علامت ظاہر کر دیا۔ پتھر بھی آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، انسان جنات بعد میں بھی، بے جان چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی زبان سے حضور کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ روایت اخری لبدء الوحی، بدء وحی، وحی کے آغاز کے بارے میں ایک دوسری روایت ہے۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فلم أثبت له فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآية وذلك قبل أن تفرض الصلاة۔ رواہ البخاری و مسلم والترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حرا کے غار حرا میں 1 مہینہ رہا، بس جب میرا 1 مہینہ مکمل ہو گیا اس کے جوار پڑوس میں، تو میں وہاں سے اترا، غار سے اترا، میں باہر آیا تو مجھے ندا دی گئی، آواز دی گئی، تو میں دائیں جانب دیکھا مڑ کر تو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نہیں دیکھا۔ میں جب بائیں جانب دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا، پس میں جب پیچھے دیکھا پیچھے بھی کچھ نہیں ہے، تو میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے ایک چیز دیکھا، فلم اثبت لہو، وہ دیکھ کر پھر میں وہاں سے روانہ ہو گیا، فاتیت، پس میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا، روانہ ہو گیا، آگے بڑھ گیا، فقلت، تو میں نے کہا دثرونی، تم مجھے چادر اڑاؤ اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو، فنزلت، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے رسول، قم، چادر اوڑھنے والے رسول، قم، آپ اٹھ جائیے، فانذر، بس آپ قوم کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، اور اپنے رب کی آپ بڑائی کبریائی بیان کیجیے، الایا، یہ آیتیں نازل، یعنی حضور جس کیفیت میں تھے اس صفت کے ساتھ اللہ آپ کو یاد فرمائے، چادر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وذالک، اور یہ نماز فرض کیے جانے سے پہلے کی بات ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4922، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا، کتاب الایمان، حدیث نمبر 257، مسند میں یہ روایت موجود ہے، ترمذی میں یہ موجود ہے، ترمذی میں ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ النبوہ لیست اکتسابا، اب یہاں پہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، محنت سے انسان نبی نہیں بنتا، خدا کی عطا کا نام یہ نبوت ہے، خدا کی سب سے بڑی عطا جس کو مل جائے وہ خدا کا نبی بن جاتا ہے۔ انبیاء پر اللہ کی سب سے بڑی سخاوت اور عطا ہے، یعنی اللہ اپنا خصوصی کرم انسانیت کے جس طبقے پر فرمایا ہے، جتنا بڑا کرم اللہ نے اپنی انسانیت کے بڑے طبقے پر فرمایا، اس طبقے کا نام انبیاء ہے، اور طبقہ انبیاء میں سب سے زیادہ کرم جس پر فرمایا ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ولم یکن جوارہ صلی اللہ علیہ وسلم لطلب النبوہ لأنها اجل من ان تنال بالطلب او الاکتساب وانما هي موهبة من اللہ وخصوصیت یخص بها من یشاء من عباده واللہ اعلم حیث یجعل رسالته۔ رجفته صلی اللہ علیہ وسلم کان اغتباطا ولم تکن الرجفة المذکورہ خوفا من جبریل علیہ السلام، اور جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائش سے ہی نبی ہوتا، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں، اور نبی کا جو علم ہوتا ہے عطائی ہوتا۔ ولم تکن الرجفة المذکورہ خوفا من جبریل علیہ السلام وانه اجل من ذلك واثبت جنانا وانما رجف غبطة بحاله واقباله على الله عز وجل فخشي ان يشغل بغير الله عن الله وقيل خاف من ثقل اعباء النبوة۔ رجفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ جو دھڑک رہا تھا، دل جو حرکت کر رہا تھا، وہی جب نازل ہوئی، جب واپس آ رہے تھے، آپ کی جو کیفیت تھی یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھی ہو رہے، کیونکہ حضور اس سے بلند و بالا ہیں، حضور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، مخلوق سے کیوں ڈریں گے، آپ نہیں ڈرتے۔ وہ اثبت جنانن، اور مضبوط دل والے، آپ کا دل جو حرکت کیا ہے خوشی کے مارے میں رہے،
کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ کو عطا فرمایا، غبطتاً بحالی، اور اللہ کی طرف آپ جو متوجہ ہو رہے تھے، تو آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یعنی اس چیز میں مرتبے میں کمی نہ آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مقام دے رہا ہے کہیں میں دنیا کی طرف یعنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، یعنی حضور کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضور 24 گھنٹے اللہ کی طرف رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر یہ تھی کہ مجھے یہ بھی ذمہ داریاں ہیں، اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، یہ زندگی گزارنا ہے، کہیں ان مصروفیات کی وجہ سے ذکر الہی میں کمی واقع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دلا دے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی کوئی مصروفیت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی تھی. آپ کا دل 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا تھا، جب تک آپ بیدار رہے زبان سے آپ کا ذکر جاری رہتا. اول ما نزل من القرآن، قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی اس کے متعلق بتا رہے. بیہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ان خدیجہ قالت لابی بکر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضور کے ازواج میں، پاک بیویوں میں سب سے پہلے آپ کا نام آتا ہے، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان خدیجہ قالت لابی بکر، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا عتیق اذهب به الى ورقہ، اے ابو بکر تم ان کو لے جاؤ ورقہ بن نوفل کے پاس. فاخذہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ساتھ لے لی. فقص علیہ ما رأى، پس وہ ان پر قصہ بیان کیے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا، حضور وہ بیان فرمایا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلوت وحدی سمعت نداء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں تنہا رہتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں، یا محمد یا محمد. فانطلق حاربا، تو میں وہاں سے چلا جاتا ہوں. فقال لا تفعل اذا قال فاثبت حتى تسمع، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایسا آپ مت کریے، جب آپ کو یہ آواز آئے، جب کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ یا محمد، تو وہاں پہ ٹھہر جائیے یہاں تک کہ آپ پوری بات سنیں اس کی. ثم اتینی، پھر آپ میرے پاس آئیے اور مجھ کو خبر دیجیے. فلما خلا ناداہ یا محمد فثبت فقال قل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الی آخرہ. ثم قال قل لا الہ الا اللہ الحدیث واحتج به من قال باولیت نزول الفاتحہ. فلما خلا، پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں جب پہنچ گیا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے لگے، تو آپ کو ندا دی گئی اور کہا گیا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اس وقت اپنے مقام پر ہیں. فقال، تو اس نے کہا قل، آپ یہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. یہ سورہ ختم تک. پھر اس نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، آپ یہ کہیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحدیث، اس حدیث سے استدلال کیا ان لوگوں نے جو سورہ فاتحہ کی اولیت کے قائل، یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوا ہے بعض لوگ، تو وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کیا، دلیل پیش کرے. والصحیح ان اول ما نزل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن اقرأ کما صح ذلك عن عائشہ وروی ذلك عن ابی موسیٰ الاشعری وعبید بن عمیر. قال النبوی وهو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. صحیح بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا سب سے پہلا جو نزول ہوا، پہلی آیتیں جو نازل ہوئی وہ اقرأ کی آیتیں ہیں، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں. یہی مروی ہے، اس سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہی مروی ہے یہ حدیث، یہ قول حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبید بن عمیر سے مروی ہے. وقال النبوی، نبوی نے کہا، اور یہی بات حق ہے جس پر جمہور سلف و خلف، پہلے والے بعد والے علماء سب اسی پر متفق ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ ہے اقرأ والی آیتیں ہو رہا ہے. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَّلَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقَالَ النَّبَوِيُّ ضَعِيفٌ بَلْ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا نَزَّلَتْ بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ
وأما حديث البيهقي أنه الفاتحة كقول بعض المفسرين فقال البيهقي هذا منقطع فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك ويا أيها المدثر. وقال النبوي بعد ذكر هذا القول بطلانه أظهر من أن يذكر عندها. اب یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَأَمَّا مَا رُوِيَ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات مروی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے یہ نازل ہوا یہ کلام یا ایھا المدثر، تو نبوی نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ یا ایھا المدثر وحی کے فترت کے بعد وحی کا نزول شروع ہوا، ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد 15 دن تک وحی رک گئی، کوئی وحی نازل نہیں. اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر ہے. یا ایھا المدثر سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی، اقرا کے بعد یہ نازل ہوئی یہ آیت ہے. اب رہی بیہقی کی حدیث کے سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوا جو انہوں نے کہا، یہ بعض مفسرین کا قول ہے. بیہقی نے کہا کہ یہ حدیث منقطع ہے، صحیح نہیں ہے، یہ سند ثابت نہیں ہے. اگر یہ محفوظ بھی اگر مان لی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتمال یہ ہے کہ یہ حدیث ہے قرآن، یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں، اور یا ایھا المدثر کے بعد جو سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی، سورہ نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ پر. سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوا. وقال النبوی وقد روی، روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جو لے کر آئے حضور علیہ السلام کے پاس، تو حضور سے انہوں نے کہا استعاذہ کے بارے میں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیے، جیسا کہ اس کو امام ابو جعفر بن جریر نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا. انہوں نے کہا اول ما نزل جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد استعیذ قال استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیتیں جو چیز لے کر نازل ہوئی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ مانگیے شیطان مردود سے. تو آپ نے فرمایا کہ استعیذ بالسمیع العلیم، سننے والے جاننے والے رب پروردگار کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے. پھر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ یہ پڑھیے، اقرا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہی اول سورۃ، یہ سب سے پہلا سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. قال الحافظ عماد الدین بن کثیر بعد ان ذکرہ وهذا الاثر غریب وانما ذکرناه ليعرف فإن في اسناده ضعفا وانقطاعا والله اعلم. یعنی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی 5 آیتیں ہوں، سورہ علق کی ابتدائی، سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ قرآن کی سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں جو نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے یہ پہلی آیتیں ہیں. اور اس میں علم کی اہمیت، علم کی ضرورت، علم کی فضیلت، علم کے خوبیوں کو، فوائد کو بیان کیا گیا. یہاں پر ایک مضمون مکمل ہو گیا. اب یہاں سے دوسرا مضمون انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.